میرے پاس ایک بچی آئی، 12 سال کی بچی تھی، تو اس کے پیٹ میں درد تھا۔ اب اس کا باپ کہتا ہے کہ میں نے یہ نارملی ہر فزیشین کو دکھا لیا، اسپیشلسٹ کو بھی دکھا لیا، چائلڈ اسپیشلسٹ، لیکن اس کی درد نہیں جاتی۔ میں نے اس کو دوائی دی تو اب یہ دیکھا کہ اس کو افاقہ نہ ہوا۔ جب نیکسٹ ٹائم آئی تو میں نے سارے پہلو دیکھے، تو پھر میں نے حاضری لگائی۔ تو اس جنات نے یہ بتایا کہ اس کا بیسیکل ایشو سائیکولوجیکلی ہے، یہ سب سے بڑی ہے، اب چھوٹے بچے ہو گئے ہیں، اب اس کو وہ توجہ نہیں ملتی۔ ٹھیک تو اس وجہ سے اب اس کے اندر وہ جو ہے نا جی ایک ہر وقت کا جو غصہ، چڑچڑا پن ہے اور انزائٹی ہے، جس وجہ سے ہے۔ جب ہم نے اس پہ کام کیا، باپ کو سمجھایا کہ اس بچی کو اس طرح کر کے ٹریٹ کریں، اس کو کیئر کریں، اس ایشو کو لے کے اب وہ ٹریٹ کریں، تو بالکل ٹھیک۔ یعنی کہ آپ نے روحانی علاج کیا جنات کے ذریعے؟ جی، بنیادی طور پہ جنات کے ذریعے سب سے جو اچھی بات ہے وہ تشخیص ہو پاتی ہے ہمیں۔ بعض ایسے ایشو جہاں پہ تشخیص ہم نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہمیں اس سے مدد ملتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایشو جسمانی ہے یا روحانی ہے، اس میں کوئی جادو وغیرہ ہے، اس پہ آسیب ہے، وہ ساری چیزوں کا پھر اس کے لیے پتہ چلتا ہے۔ ابھی جس طرح آپ نے بتایا، اور ہم جنات کی حاضری کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے، اور آپ اس حوالے سے بھی بہت فیمس ہے جنات کی حاضری۔ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے ساتھ 4 جنات، 4 جن، تو حاضری کے حوالے سے بتائیے، حاضری کیا ہوتی ہے اور کیا عمل ہوتا ہے، اور کسی نے اگر جنات کی حاضری کرنی ہو یا کروانی ہو تو کیا ہوتا ہے سارا ذرا بتائیے۔ اس میں دیکھیں، ایک تو جو جنات کی حاضری ہے، یہ جنات کو پہلے قابو کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑے مشکل مراحل ہوتے ہیں۔ باقاعدہ کوئی ایک کامل اور ایک قابل استاد کے ذریعے وہ مخصوص قسم کے وظیفے ہوتے ہیں، چلہ کشی ہوتی ہے، ان میں خاص مدت ہوتی ہے، ان اوظاف کا ایک خاص ورد ہوتا ہے، ایک خاص تعداد ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جنات آپ پہ حاضر ہوتے ہیں۔ جنات کو حاضر کرنے کے لیے دل گردے کی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ابھی آپ نے جو پورا پروسیس بتایا، وظائف کا، ابال کا، چلہ کاٹنے کا، یہ چلہ کاٹنا بھی ضروری ہے؟ جی، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بغیر دو ممکن ہی طرح نہیں کی ہے حاضری۔ ایک تو جن ہے جو آپ کو جسے کہتے ہیں چمٹ گیا، کہ جس جن پہ جن حاضر ہو گیا، جی ٹھیک، وہ تو ایک نارمل ہی ہے نا کہ آپ چلے جا رہے ہیں کہیں پہ، کوئی واقعہ پیش آ گیا تو وہ ڈائریکٹ کہیں سے جن آپ نے کہیں پہ جن کے ڈیرے کو چھیڑ دیا، ان کے بچوں کو چھیڑ دیا، آپ کو پتہ نہیں چلا، وہ نظر نہیں آتا ہے نا، آپ جا رہے تھے، ان کا گھر تھا، اس کو نقصان پہنچ گیا، وہ غصے میں آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، آپ کو خوف زدہ کرنا، ایک یہ حاضری ہے۔ یہ جو لیکن ایک ہے جن کو قابو کر کے اسے اپنے تصرف میں لانا۔ اچھا، اس کے لیے ایک پراپر پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے ایک پروسیجر ہے، اس کے لیے آپ کے پیچھے ایک استاد ہونا چاہیے۔ اگر ایک قابل استاد نہیں ہوگا، اس کا ہاتھ آپ کے پیچھے، اس کی نظر نہیں ہوگی، تو جن آپ کو نقصان پہنچا دیں گے۔ آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ آپ کے فادر کا؟ میرے والد صاحب کا تھا۔ اس کے علاوہ میرے کو جو سب سے پہلے استاد تھے والد صاحب کے بعد، وہ تھے حکیم اصغری عامل، وہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کے لیے فوت ہو گئے ہیں۔ آج کل ہمارے ایک وہاں پہ ہارون آباد میں ایک ہمارے بزرگ ہیں، چودھری لیاقت، وہ جٹ ذمہ دار ہیں، لیکن ان کا شوق تھا، مطلب ہے کہ ان کے پاس ہیں، اور ان کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہیں۔ تو یہ بتائیں کتنے جلدی یہ پروسیجر ختم ہوتا ہے، چلہ کاٹنا، یہ وظیفے وغیرہ، تو آپ کے پاس جنات کی حاضری آ جاتی ہے؟ دیکھیں، اگر استاد آپ کے ساتھ مخلص ہو، وہ اگر صرف اتنا کہہ دیں نا جنات کو حاضر کر کے اپنی حاضری کو کہ جی یہ بندہ ہے، آپ سارے لوگوں نے اس کے تابع ہو جانا ہے، وہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ سے مخلص ہے، اگر آپ ایک تھرو پراپر چینل پہ چلیں گے تو ہم نے دیکھا لوگ سالہ سال چلتے رہتے ہیں، سالہ کے سال جا کے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ جنات چلیں، آپ کے ساتھ جنات کا رابطہ ہے تو جنات ایگریشن میں آ جائیں، یا الٹا آپ کے ساتھ دوستی نہ رکھیں ویسی جیسی آپ نے سوچی ہوئی ہے، یا دشمن ہو جائے، یا کوئی غلط کام کر دے آپ کا، ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسے بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے؟ جب جو جن آپ کے تصرف میں ہے نا، کیونکہ جب یہ ان کو اپنے قید میں کیا جاتا ہے نا، قابو میں کیا جاتا ہے، تو ان کو باقاعدہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی ان پہ حکومت ہے، بیسیکلی یہ جنات جو ہیں یہ سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہیں نا جی، تو ان کے حوالے سے ان کو باقاعدہ حلف لیا جاتا ہے ان سے۔ ٹھیک، اب مجھے یہ بتائیں، جب ہم بات کرتے ہیں اگین جنات کی، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا خوفناک واقعہ جنات کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے اپنی زندگی کا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک سندھ سے ٹنڈولا یار سے، وہ میرے فیس بک فرینڈ ہیں، ان کا فون آتا ہے کہ جی یہ میری بیٹی گاؤں میں گئی تھی شہر سے نا، تو وہ واپس آئی ہے، تو وہ رات کو ڈرتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی، وہ خوف زدہ ہے، اس کو برے برے خواب خیالات وہ پڑھ نہیں سکتی، وہ ڈر کی ماری ہوئی ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے حاضری لگا کے جب دیکھا تو وہاں دیہات سے وہ جس گئے وہاں پہ کوئی جن اس پہ مائل ہو گیا،
ٹھیک. وہ وہاں سے اس کے ساتھ شہر میں آ گیا, ساتھ ہی مطلب وہاں پہ آ گیا. اب چونکہ وہ اس پہ مائل تھا تو وہ اس کو جھلکیاں دکھاتا تھا. اب ایک جھلکیاں مطلب دکھاوا تھوڑا سا نا, مختلف روپس میں اپنا دکھاتا تھا. تو جب وہ بچی اس کو دیکھتی تھی وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی, کیونکہ جن کو یہ تصرف حاصل ہوتا ہے کہ یہ آپ کے دماغ میں بھی شامل ہو سکتا ہے, یہ آپ کی روح میں شامل ہو سکتا ہے, یا پھر خون بن کے خون میں دوڑ سکتا ہے, تو اس کا کیا وہ بچی کو ڈرونے خواب یعنی عجیب و قسم کا, تو وہ بچی خوفزدہ تھی. تو ہم نے اس کو حاضر لگا کے اس جن کو پوچھا کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا جی مجھے یہ اچھی لگتی ہے. تو اسے کہا بھائی اس کو چھوڑو, تمہارا اس سے کیا میل جول ہے. تو پہلے تو وعدہ کر کے چلا گیا, لیکن 2-3 دن کے بعد پھر آ گیا. پھر ہم نے اس سے کہا کہ یار یہ تمہارا آپس میں کوئی میچ نہیں ہے, کوئی میل نہیں ہے. لیکن تیسری بار صبح ہم نے وہ نہیں مانا, پھر ہم اس کو قابو کر لیا. اپنی فوج بھیج کے اپنے جو طاقتور جن تھے اس کو قابو کیا. وہ ہمارے قبضے میں, اب ابھی تک آپ کے قبضے میں, ہمارے قبضے میں. تو اگر کبھی آپ نے اس کو ریلیز کرنا ہو تو پھر وہی حرکت کرے گا. جب تک وہ فرما برداری کرے گا ٹھیک ہے, جب وہ نافرمانی کرے گا, جو ہمارے اپنے وفادار جن ہیں وہ اس کو قتل کر دیں گے. اچھا, جنوں میں قتل بھی ہوتے ہیں؟ جی قتل بھی ہوتے ہیں, تو مر جاتے ہیں جن. ان کی باقاعدہ جنگی لڑائیاں ہوتی ہیں جہاں پہ مثلا کسی نے کسی پہ جن بھیجے ہوئے ہیں. اب اگر ان جنات کو ہم نے پکڑنا ہے, اگر وہ آگے سے طاقتور ہیں تو پھر کیا ہوگا, پھر ہمیں اپنے مضبوط جن, ان جنوں میں بھی قسمیں ہیں, کوئی کھیتر پال ہیں, جیسے کوئی دیو ہوتے ہیں, کوئی چھڑیلے ہیں, ان کی بھی اپنی جیسے پریاں ہیں, ان کے مختلف اقسام ہیں طاقت کے لحاظ سے بھی, ورکنگ کے حوالے سے بھی. تو وہ پھر ان کو بھیج کے ان کو قابو کیا جاتا ہے. ان سے پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ ہماری قیادت قبول کر لیں. ٹھیک. اگر وہ نہیں مانتے پھر وہ قتل کر دیا جاتا ہے. تو یہ بتائیں نا, ہم تو مٹی کے ہیں, ہم انسان مٹی کے بنے ہوئے ہیں, جنات آگ کے ہیں. جی بالکل. تو اب ہم انسانوں میں سے ہوتے ہیں, جس طرح آپ جو ہے اس طرح کا علم جانتے ہیں, رکھتے ہیں, آپ کس طرح قابو کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو آگ کی ایک پیداوار ہے, تو کس طرح قابو کرتے ہیں؟ کوئی بوٹل ہوتی ہے جسے ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں اکثر, ڈراماز میں, موویز میں, یا ان کو قابو کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آپ نے کسی کو قبضے میں کیا تو کہاں ہے وہ؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ کے پاس آلریڈی جو ایک فوج آپ نے بنا لی ہے نا, وفادار, جو جن کو آپ نے اپنے علم کے ذریعے قابو کیا ہوا ہے, وہ آپ کے تابع ہیں. ہم ان کے ذریعے کو قابو کرتے ہیں, اور وہ انہیں اپنے اس میں ان کے اپنے قید خانے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں, وہ اس میں پھر اس کو لے جاتے ہیں. ایک پرستان ان کا علاقہ ہے, جو پھر یہ جو لوگ تنگ کرتے ہیں پھر یہ اپنے وہاں پہ ان کا جب وہاں پہ لے جاؤ. پھر ان کی پڑھائی بھی ہوتی ہے, ان کی باقاعدہ جس طرح ہمارے یہاں تعلیم ہے, ایجوکیشن ہے, یہ قرآن, جو مسلمان جن ہیں وہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں, حدیث کا علم پڑھتے ہیں. اچھا, ان میں عیسائی جن بھی ہوتے ہیں, ہندو بھی ہوتے ہیں, ان کے مختلف ان کے مذاہب ہیں ان کے بھی, تو اسی لحاظ سے ان کی ایجوکیشن بھی ہوتی ہے, ان کے تعلیم سارے معاملات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. سر یہ بتائیں, آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آیا جس میں جنات کی حاضری آ گئی ہو, جنات حاضر ہوئے ہو, اور کوئی عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دی اس انسان نے, کچا گوشت کھانا شروع کر دیا, یا عجیب خوفناک حرکتیں کرنا شروع کر دی ہو, کوئی ایسا واقعہ؟ دیکھیں جی, اس طرح کے واقعات میں بنیادی طور پہ زیادہ تر تو ڈرامے بازی ہوتی ہے. ٹھیک. کچھ لوگ جو وہ مکر وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو نا, جی اپنی کوئی چیز منوانے کے لیے, جیسے ہمارے ہیں. لیکن اس طرح ہمارے پاس ایک اس طرح کا کیس میرے پاس آیا کہ ایک خاتون تھی, اس پہ جنات آتے تھے. تو انہوں نے مجھے بلوایا, میں جب گیا تو وہ آلریڈی جن جو تھے وہ اس کے شوہر سے باتیں کر رہے تھے, اس کو بتا رہے تھے. جب میں گیا تو وہ جن کہتے ہیں جی ہم نے ان کے ساتھ حاضری نہیں کرنی, کیونکہ یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے.